اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. یہ سورہ انعام کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 97 98، 90 پر 7 90 پر 8۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے دلائل، انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات و انعامات ہیں ان کا ذکر تھا۔ ان آیتوں میں بھی انہی کا ذکر ہے، اور آگے جو آیتیں ہیں ان کا بھی تعلق انہی انعامات و احسانات سے اور دلائل قدرت سے ہے۔ مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات اور اللہ کی قدرت کے دلائل پر غور کر کے اللہ کے وجود کو تسلیم کرے، مانے۔ یہ دانوں کو پھاڑنا، چیر کر کے نکالنا، اس سے پودے، اناج، پھر گٹھلیوں کو پھاڑ کر کے اس سے درخت، پھر اس سے پھل اگانا، یہ کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ کیا کوئی ہے اس کے پیچھے؟ یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ ہے ایک ذات جس کا نام اللہ ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ سورج اور چاند کا اپنے مدار میں چلنا، بے شمار اس کے جو فائدے انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں، یا یہ سب خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ جو سسٹم ہے، سسٹم کے پیچھے کوئی ہے نہیں، یہ انتظام بغیر کسی منتظم کے ہی چل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ہے۔ فرمایا ذالک التقدیر العزیز العلیم، یہ بڑے جاننے والے، بڑے زبردست غالب ذات کی تقدیر ہے، اس کا یہ اندازہ کیا ہوا ہے، اس کا یہ متعین کردہ نظام ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے۔ سورج اور چاند کا تذکرہ ہوا، ستاروں کا۔ فرمایا نجوم، نجم کی جمع، نجم، سورہ نجم ایک سورہ کا نام ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس کا پلورل ہے نجوم۔ اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ ان ستاروں کے ذریعے تم رہنمائی حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو، راستہ معلوم کر سکو۔ فی ظلمات البر والبحر، بر خشکی، زمین، جنگل، بیابان، والبحر سمندر، سمندر اور خشکی کے ظلمات، تاریکیوں، ظلمات، ظلمت ان کی جمع، تاریکی کو بولتے، اندھیرے کو بولتے، کہ آدمی بیابان میں، جنگل میں چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ سوائے زمین کے، کبھی کبھی تو ریگستان راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آگے پورا اطراف اپنا زمین ہی زمین ہے، خشکی ہی خشکی ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ کبھی گئے اس طرح چلتے ہوئے؟ ادھر ہوٹل بھی نہیں، ادھر کچھ بھی نہیں، اوپر آسمان، نیچے ریگستان۔ کبھی کبھی جنگلوں میں بھی سفر، یہ زمانہ تھا، ابھی بھی کرتے ہیں سفر۔ ادھر سمندر دیکھو تو نیچے پانی ہی پانی ہے، اوپر آسمان۔ سمندر کے بیچوں بیچ آپ کبھی سفر کیے؟ کچھ بھی نہیں، پانی ہی پانی ہے، رات کا اندھیرا ہے،
تاریکی ہے، سمت معلوم کرنا، ڈائریکشن معلوم کرنا ہے، اللہ نے اس کے لیے ستارے بنائے۔ ان ستاروں کے ذریعے سے یہ بحر سمندر کی تاریکیوں میں بھی، اور بیابان جنگل اور پھر ریگستانوں میں آدمی وہاں کی تاریکیوں میں ان ستاروں کے ذریعے سے کیا کرتا ہے۔ آج جو کمپس آیا نا ہے اس کے ذریعے سے ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں، اس کی حرکت بھی ستاروں کی حرکت پر کیا ہے، موقوف ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان ستاروں کا فائدہ انسانوں کو مل رہا ہے، بلکہ آج کے سائنسی دور میں یہ غیر معمولی ترقی ہوئی ہے سائنس کی، اس کے باوجود بھی ان ستاروں کی ضرورت انسانوں کو ہے۔ کبھی کبھی یہ کمپس بھی کام نہیں کرتا میرے بھائی۔ یہ جو ستارے ہیں نا، ان ستاروں کے ذریعے سے سمت معلوم کیا جا سکتا ہے، یہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ جو لوگ ایسے سفروں میں رہتے ہیں، سفری لوگ رہتے ہیں، دیکھو سمندر میں جو بڑے بڑے جہازوں میں، ان کا 6 مہینہ اس میں جو رہتا ہے، ادھر 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 ان لوگ جہاز کے اندر جو رہتے ہیں، ان سے بھی کبھی معلوم کر لو۔ کبھی کبھی یہ بھی ساتھ ہاتھ دے دیتا ہے، سمجھ وہ کبھی ہاتھ نہیں دیتا۔ آج بھی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کیا کرتا ہے انسان، ان ستاروں سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک فائدے کا یہاں ذکر ہے سورہ ملک میں، اس کے علاوہ بھی فائدے کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ سورہ ملک پڑھو، فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين۔ آسمانوں کو ہم نے زینت بخشی ہے ان ستاروں سے۔ یہ ستارے جب چمکتے ہیں نا، کیا خوبصورتی آتی ہے آسمان میں، ایک تو وہ فائدہ، اور وجعلناها رجوما للشياطين، رجوم رجم کی جمع، للشیاطین شیاطین، شیطانوں کو مارنے کا بھی یہ کیا ہے، کام دیتا ہے۔ انہی ستاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے شیاطین کو جو اچک لینے کی کوشش کرتے، فرشتوں کی آپس کی جو باتیں، تو ان ستاروں کے ذریعے سے ان شیاطین کو مار کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ ہم سب چھوٹے چھوٹے پتھر سے بھی مارے تو، کتے وغیرہ پتھر سے بھی مارے تو کیا ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے شیاطین، ان کو ستاروں کے ذریعے سے اللہ کیا کرتے ہیں، مار بھگا دیتے ہیں، تاکہ وہ وہاں سے لے کے ابد میں جوتشوں کو کان بھرتے رہتے، الٹی سیدھی باتیں بتاتے رہتے۔ سمجھ، یہ جوتش لوگ بھی کیا کرتے، پیشوں گوئی سناتے، بھوشیہ سناتے۔ تو وہو الذی، وہی اللہ ہے، جعل لکم النجوم۔ اب دیکھو نا، سورج اور چاند کی طرح اس کی روشنی نہیں ہوتی کہ آدمی اس کے ذریعے سے روشنی حاصل کر سکے۔ سورج کی روشنی، اور باپ رے، پھر چاند کی بھی روشنی ہوتی ہے، اس سے بھی انسان ایک فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ستاروں کی جو روشنی ہے ایسی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کیا کر سکے، نہیں، لیکن اس کی روشنی ایک الگ طرح کی روشنی ہے جس کے ذریعے سے سمت معلوم کیا جا سکتا ہے۔ آدمی راستہ نہ معلوم کرے، کچھ دکھائی نہ دے۔ ارے روشنی کس کو بولتے ہیں، کچھ دکھائی دینا چاہیے، جیسے سورج کی روشنی، چاند کی روشنی۔ ایک ستاروں کی روشنی ایسی نہیں ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو دیکھ سکے، لیکن سمت معلوم کرنے کے لیے، ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے ستارے زبردست کارآمد اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ستاروں کو کون چلا رہا ہے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ستارے چل رہے ہیں۔ اور کچھ ستارے ایسے بھی ہیں جو اپنا یہ کیا کہتے ہیں، ٹھکانہ بدلتے نہیں، وہیں رہتے ہو، وہیں رہتے، جیسے آپ قطب تارہ بولتے ہو، سمجھ رہے، وہ نارتھ میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ نارتھ میں ہی رہتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے آدمی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ معلوم کرتا ہے۔ اللہ، سمجھ رہے؟ ارے سورج چاند تو کبھی غروب ہو، کبھی طلوع، ایسا ہوتے رہتے نا، وہ جو قطب تارہ ہے نا وہ وہی چلتا رہتا ہے، سمجھ رہے؟ ہم کو اس کا اتنا نالج نہیں ہے ستاروں کے بارے میں، جن کے پاس اس کا نالج ہے وہ بتاتے ہیں۔ زبردست فائدہ ہے ستاروں سے۔ بعض لوگ سے ستاروں سے فائدہ حاصل کر کے ستاروں کے اوپر اپنی تقدیر کیا کرتی ہے، ستاروں کو ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی آج شادی نہیں کرنے کا، تمہارے لیے آج راہو کالا ہے، تمہاری شادی کا وقت جو ہے نا 6 مہینے کے بعد ہے، کیونکہ ستارے عجیب لوگ ہیں۔ یہ ستاروں کو کون چلا رہا ہے؟ ستاروں سے اپنا مقدر کا فیصلہ کرتے، تقدیر مقدر سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس ستاروں پر آدمی ڈیپینڈ ہو کر کے نہ چلے۔ ایک قوم ہے جو ستاروں پر بہت ڈیپینڈ کرتی ہے اور ستاروں ہی سے اپنے
خوشی اور غم کے ایسا نہیں کرنا چاہیے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستاروں کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. جب اللہ چلا رہا ہے تو اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، نہ کہ ستاروں کی، نہ کہ ستاروں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پکڑ سکو، رہنمائی حاصل کر سکو. فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. تحقیق کہ ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، پہچاننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیا کرنا چاہتے، جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تک کھول کھول کر کے کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے. اللہ فرمائے ہم بیان کر رہے ہیں کھول کھول کر کے کیا انعامات، کیا اس کے احسانات ہیں، کیا اس کے دلائل ہیں قدرت کے، تاکہ جاننے والے اس پر کیا کر سکیں، غور فکر کر سکے اور اپنی قدرت کو، اللہ کی قدرت کو پہچان سکے. آگے مزید احسانات کا ذکر ہو رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ. میں نے اس سے پہلے کہا سورہ انعام جو ہے نا، سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، کیا ہیں، اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا. اس کو دماغ میں رکھ، اللہ کون ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ، جس نے تم سب کو ایک من نفس واحد، ایک جان سے پیدا کیا. انشاء ینشئ انشاء کے معنی پیدا کرنا. سورہ واقعہ پڑھتے ہیں انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. جہاں حور کا تذکرہ آتا ہے وہاں ہے نا کہ ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا ہے اور ایسا پیدا کیا ہے ایک دم باقرہ ہیں، اسے کسی انس نے جن نے چھوا تک بھی نہیں. ایسی پاکیزہ عورتیں ہم مومنوں کو عطا کریں گے. سورہ واقعہ. تو اسی سے انشأکم، تمہارے کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے. ارے سورہ نساء میں شروع کیا ہے، سورہ خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. سب کی شادی ہوئی نا، اپنا اپنا نکاح کے ٹائم پہ جو خطبہ پڑھتے ہیں نا، اس میں سب سے پہلے آیت تو یہی ہے اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کیا کر دیا، مردوں اور عورتوں کا سلسلہ، نسل انسانی کا سلسلہ زمین پہ چلایا. وہ اسی قدرت کا مالک ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہے، أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. غور کیا آپ نے، سب کو ایک جان سے پیدا کیا، سب کو، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، امریکن کو بھی، انڈین کو بھی، گوروں کو بھی، کالوں کو بھی، سمجھ رہے ہیں، اونچے خاندان والوں کو بھی، نیچے خاندان والوں کو بھی. تو اونچے سمجھے جاتے ہیں، نیچے والے سمجھے جاتے ہیں، سب کو اللہ فرما رہے ایک جان سے پیدا کیا. جب ایک جان سے پیدا کیا اللہ نے، سب کے اصل حضرت آدم علیہ السلام، سمجھ رہے، بندر نہیں ہے، سمجھ رہے، وہ ڈارون کا نسل ہوگا. آج بھی پڑھاتے بولتے اس کی تھیوری. اللہ اللہ، کیسے لوگ ہیں یار، اس کے بعد کے سائنسدانوں نے اس کو فیل کیا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اس کے باوجود بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے بہت زبردست طاقت ہے، تو انسانوں کو درندہ بنانا چاہتے ہیں. سب کو اللہ فرماتے ہیں انسانوں ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام انسان، نہ صرف انسان بلکہ نبی بھی تھے. سمجھ رہے، جب ایک انسان نے سارے انسانوں کو پیدا کیا تو پھر انسانوں میں رنگ اور نسل کی بنیاد پر، قبیلے خاندان کے بنیاد پر تفریق کرنا، بھید بھاؤ کرنا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. یہ غیر انسانیت کام ہے، یہ بد تہذیبی ہے. جو تہذیب کا ڈھنڈورا پیٹتے، ہم سے زیادہ اخلاق والا، ہم سے زیادہ تہذیب والا کوئی نہیں ہے. افسوس ہے ایسے علاقے میں گوروں کے ہوٹل میں کالا گھس نہیں سکتا، گوروں کے اسکول میں کالے پڑھنے نہیں آ سکتے. سمجھ رہے ہیں. اور ہمارا ملک تو آپ جانتے ہیں، یہاں تو ذات پات کا کیا ہے، بڑا انتر ہے. انہوں نے ذات کے نام پر کے ایسا بانٹ دیا ہے، اللہ اکبر، چھوا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتے.
ہی نہیں. چھوٹی ذات کا اگر کوئی گھوڑے پہ بھی سوار ہو جائے نا خیر نہیں اس کی ہے نا. آئے دن ایسے اخبارات ہم پڑھتے رہتے ہیں. اس کل میں تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے کھانے کا الگ, ان کے کھانے کا الگ نہیں. وہ تو بیٹھ کے کھا بھی نہیں سکتے بازو, اتنا حقیر. یہ انسانیت کی توہین ہے. یہ کوئی انسان کرنے کا کام نہیں ہے. ایک ماں باپ کے بچے پیدا ہوئے, ایک کالا ہے اس میں ایک گورا ہے, کیا ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں؟ ایک گورا کالے کو حقیر سمجھتا ہے؟ ایک کالا ہونا گورا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. اور ریسرچ سے معلوم ہوا, تجربے سے ایک بات معلوم ہوئی, گرم علاقہ سرد علاقہ ہوتا ہے. 400 سال تک سمجھ لو کسی جگہ میں کوئی انسان آباد رہتے, وہاں پر سردی زیادہ ہے, تو پھر وہاں کے لوگ کیا ہوتے ہیں, گورے پیدا ہوتے ہیں. وہ اس کے نسل میں شامل ہو جاتا ہے, اور سمجھ رہے, اور گرم ایسے علاقے میں کوئی رہتا ہے تو وہ اس کے نسل میں اور رنگ شامل ہو جاتا ہے, وہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں, سمجھ رہے. تو علاقے کی بنیاد پہ ایسا ہوتا ہے کالا گورا ہونا. انسان کیا کر لیا, اللہ حفاظت فرمائے, ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے لگا. گورا اپنے کو شریشٹھ اپنے کو بہت اونچا سمجھتا ہے, کالے کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہے. اور کون ننسر منڈل ہے, انہیں آ کر کے بہت بڑا تحریک چلایا نا اس پر, اس پہ تھوڑی بہت کامیابی اس کو ملی تھوڑی بہت. کیوں بول رہا ہوں, 100% گیا نہیں ابھی بھی, وہ یاد رکھنا 100% گیا نہیں ابھی بھی ہے. ایسے ملکوں میں, بڑے بڑے ملکوں میں, افریقن کنٹری تو چھوڑو, میں نے کہا نا یہ ساؤتھ میں, وہ لوگ نارتھ میں, جہاں سرد کا علاقہ ہے نا وہاں دیکھو آپ, وہاں کے لوگ گورے. جو ساؤتھ کا علاقہ گرم علاقہ ہے وہاں کے لوگ, ہم انڈیا والے بیچ میں نصیب گندمی رنگ کے بیچ کے, نہ گورے ایک دم نہ کالے, سانولے. اس میں کبھی کبھی سانولے میں بھی تھوڑے تھوڑا. بہرحال یہ گورا ہونا کالا ہونا, یاد رکھیں ایک دوسرے کو اس کی بنیاد پر, رنگ اور نسل کی بنیاد پہ حقیر سمجھنے کا کوئی ادھیکار نہیں. جو اس طرح سمجھتا ہے وہ انسان کے نام پر دھبا ہے. یہ بدتہذی, اس سے بڑی بدتہذی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اسلام یہی تو سکھاتا ہے, یہی تو اسلام سکھاتا ہے. اتنا اچھا پیارا مذہب ہے, کوئی بھید بھاؤ نہیں مسلمانوں, کوئی بھید بھاؤ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیات, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے, بادشاہ بھی غلام. آپ یہ ایسی تصویر کسی اور دھرم میں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے. وہاں الگ الگ استھان ہیں, بوڑھوں کے لیے الگ, پیسے والوں کے لیے الگ, بادشاہوں کے لیے الگ, سمجھ رہے. اب یہ مسلمان ہے نا جو درگاہ کے پجاری ہیں نا, وہ درگاہ میں بہت کرتے اس طرح, جو مندروں میں کرتا ہے نا سیم ویسے ہی کہاں کرتے ہیں, درگاہوں میں کرتے. تم نے گئی کیا بول کو پوچھو نا کو, جانا ضروری ہے کیا, تو معلوم کرنے کے لیے جانا ضروری ہے. آج کے زمانے میں بیٹھے بیٹھے آپ ساری چیزیں معلوم کر سکتے ہیں. کیا بولتا ہے, ہاں پھر بار بار پوچھنا تمہیں گئے تھے کیا بولتے. تو وہو الذی انشأکم من نفس واحدہ. ذرا سمجھو, اپنی حقیقت کو سمجھو, اپنی اوقات کیا. اللہ تعالیٰ ہماری اصلیت بتا رہے, اے لوگو تمہارے کو اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا. اور آگے سنیے, فمستقر و مستودع. اب یا تو ایک مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک امانت گھر ہے, عارضی جگہ ہے. دو لفظ ہیں, مستقر مستودع. مستقل جو ٹھکانہ ہوتا ہے اس کو بولتے استقرار سے, قرار سے استقرار سے مستقر. جہاں آدمی ہمیشہ رہے یا لمبے زمانے تک رہے اس کو بولتے ہیں مستقر. اور مستودع ودیعت سے ہے, استودع امانت کا معنی, یعنی امانت گھر, یہاں جہاں پہ آدمی عارضی طور پہ رہے, ٹیمپرری, پرماننٹ نہیں. انگلش میں بولے سمجھنا, مستقر پرماننٹ جگہ, مستودع ٹیمپرری جگہ. اب اس کی تفسیر میں مختلف مطلب بیان کیے گئے, سمجھ. مستقل جہاں ہمیشہ رہ جاتے, وہ کون سی جگہ ہے؟ آخرت, یا تو جنت یا پھر جہنم. یہ انسانوں کو اللہ نے بنایا ایک ٹھکانہ, اور ایک ٹھکانہ عارضی جگہ کی, ایک عارضی جگہ ہے, ٹیمپرری جگہ ہے. وہ کون ہے؟
سب سے پہلے باپ کا صلب ہے، باپ کا صلب ہے، وہاں سے نکل کے سیدھا ماں کے پیٹ میں گیا، ٹھیک ہے، وہاں ایک 9 مہینہ 10 دن کتنے رہتا ہے، اتنا رہتا ہے، سمجھ رہے؟ اس کے بعد وہ ماں کے پیٹ میں رہتے رہتے دنیا کے اثرات قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک زمانہ آتا ہے ماں کے پیٹ سے بھی باہر آتا ہے، دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، رہتا ہے، اس کے لیے ایک وقت اللہ نے مقرر کیا، 40 سال 30 سال 50 سال 60 سال 70 سال، ابھی پرسوں سنا 220 سال کا بھی بڈھا ہے وہ، باپ رے، ہڈی بھی چمڑا میں دیکھا ہے، ہاں کتنا بھی بہرحال جتنے سال اس کو دنیا میں اللہ نے رکھنا کا وقت مقرر کیا اتنے دن رہتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ منتقل کہاں ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، یہ قبر بھی مستقل جگہ نہیں، یہ بھی عارضی جگہ ہے، سمجھ رہے؟ باپ کا صلب ہو، ماں کا پیٹ ہو، دنیا کا پیٹ ہو، پھر قبر کا پیٹ ہو، یہ سب کیا ہے؟ مستودع، عارضی جگہ، ٹیمپرری جگہ، قبر بھی عارضی جگہ ہے، ٹیمپرری ہے، ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، لوگ ہے نا بھی وہاں لگاتے ہیں آرام گاہ، قبر کو کیا لگاتے ہیں؟ آرام گاہ، آرام گاہ جنت، یا پھر سمجھ رہے ہمیشہ رہنے کی جگہ وہ ہے، سو ہمیشہ رہنے کی جگہ قبر بھی نہیں ہے، قبر بھی کیا ہے؟ قبر میں رہتے رہتے آخرت کے اثرات انسان قبول کرتا ہے، پھر ایک زمانہ آتا ہے قیامت برپا ہوتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، قیامت کے بعد میں پھر ڈیوائڈ ہونے کا، یا تو جنت ہمیشہ کے لیے یا تو جہنم ہمیشہ کے لیے، سمجھ رہے؟ تو فمستقر ہمیشہ کی جگہ، مستودع عارضی جگہ، یہ عارضی جگہ مختلف مراحل ہے، مختلف جو میں نے آپ کے سامنے گنائی، یہ ایک تفسیر ہے، اور یہ تفسیر ہمارے حضرت نے اس کو پسند کیا، اس لیے میں سب سے پہلے اسی کو آپ کے ساتھ رہا۔ اور دوسری تفسیر یہ بھی ہے، بعض علماء کہتے ہیں مستقر مانا ماں کا کیا کہتے ہیں پیٹ ہے، اور مستودع باپ کا جو صلب ہے، تھوڑے دن رہتا ہے، اس کے بعد ذرا لمبا زمانہ کہاں رہتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، یہ بھی مطلب بیان کیا گیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر یہ ہے کہ جو زمین میں آنے سے پہلے جو مختلف مراحل سے آدمی گزرتا ہے نا، وہ مستودع ہے، یعنی عارضی جگہ ہے، جب زمین میں آ جاتا ہے وہ کیا اس کے لیے مستقر ہے، رہنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، سمجھ رہے؟ اس حساب سے مستقر کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ایک لمبے زمانے تک رہنا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کا معنی کریں گے تو پھر کون سا معنی ہوگا؟ یا تو جنت یا جہنم۔ مستودع عارضی جگہ، وہ معنی کریں گے تو تب کیا ہوتا ہے؟ عارضی جگہ۔ یہ جتنے سارے مراحل میں نے آپ کے سامنے رکھے قبر تک کے، یہ سب مستودع ہے۔ بہرحال آپ کون سی بھی تفسیر لو، انسان بہرحال ان مراحل سے گزرا ہے یا گزرنے والا ہے۔ اب اس میں سے کچھ مستقل، معاف کرنا، کوئی تو عارضی جگہ ہے اور کوئی تو مستقل جگہ ہے، ہاں ہمیشہ کے لیے، ایک ختم مرا ختم نہیں، مرا ختم نہیں، سمجھتے لوگ آتما ہتیا کر دیں گے تو سالو ہو جائے گا سارا پرابلم، شروع ہونے کا پرابلم، سمجھ رہے؟ شروع ہونے کا پرابلم، ختم نہیں ہونے کا۔ تھوڑا صبر کرے گا نا آدمی کو اللہ راستے کھولتے، تکلیف کا جو تکلیف ہے، جو مشقت ہے، تھوڑا صبر کرے، اللہ کی قدرت پر یقین رکھے، اللہ اتنی قدرت والا ہے اور تکلیف کو آرام سے بدل سکتا ہے، ایسا ایمان ہونا، دھڑا نردانہ کر دیا نا آدمی سوسائڈ نہیں کرے گا، سمجھ رہے؟ تمہیں ابھی سوچ کے بول، تم نہ آنا جی ویسا حالت، اللہ حفاظت، کسی کو بھی نہ، کسی کو بھی نہ، ایسا نہیں سوچنا، بولنے والے کا، سننے والا ایسی ٹیپ تو سنتے ہیں، ان کو بنتی لگانے ہرٹ ان کا حالت پن بنتا ہو رہا ان کو ہنگا نہیں ہے، کسی کو ویسے حالات نہیں آنا چاہیے، سمجھ رہے؟ ہم ایمان کی بات، قرآن اور حدیث کی بات کریں تاکہ مجھے سب سے پہلے ان کے پاس عمل کے اللہ توفیق، بولنا بھی آسان، سننا بھی آسان، لیکن چلنا تب ہاں امتحان ہوتا ہے انسان، لیکن ہم ایک دوسرے کا برا نہ چاہیں، اچھا چاہیں، کیا بولتے؟ جو دوستوں کا اچھا چاہتا ہے نا، اللہ اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے، کیا بولتے؟ کبھی بھی اس طرح سے کوئی آواز کر رہا ہے اس کو ہم اس طرح، میری اپنی بات نہیں کر رہا، کسی کی اچھی باتیں سنتے ہیں تو ہم لوگ اپنے اوپر اس کو چسپا کرنا، ہمیں اس کے اوپر وہ نہیں سوچتے، اس طرح سمجھ میں کیا دلان کی بات جانتے کیا بولے سن کو انسانہ کا ہے، دلان کا بات ہے، مطلب ان کے رویے سے معلوم ہو کیا بولتے ہیں۔ قد فصل الآیات لقوم یفقہون، فرمایا ہم
اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں. آیات کے معنی احکام کے بھی آتے ہیں, معجزوں کے بھی آتے ہیں, اور پھر قدرت کے دلائل کے بھی آتے ہیں. یہاں اللہ اپنی قدرت کے دلائل, احسانات, انعامات کو ذکر کر رہے ہیں, تو آیات ان سب پر اطلاق ہوتا ہے. آیات کا لفظ آیات ہے نا جی, قرآن میں آیات, قرآن کی آیت کو بھی آیات بولتے ہیں, معجزوں کو بھی آیات بولتے ہیں, اللہ کے احکامات کو بھی آیات بولتے ہیں. اسی طرح یہاں قدرت کے دلائل اللہ نے بیان کیا, اپنے احسانات اور انعامات کو ذکر کیا ہے, یہ سب آیات ہیں. فرمایا ہم اپنے انعامات, احسانات, اپنے دلائل قدرت کو کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں. لقوم یفقہون, ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں, جو سمجھ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اس میں دلائل ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہے پہچاننا اپنے پیدا کرنے والے کو, پھر اس کے لیے ان میں کچھ بھی فائدہ نہیں. جو چاہتا ہے میں کون ہوں, کس نے پیدا کیا, کیوں پیدا کیا, وہ کون ہے جس نے میرے کو پیدا کیا, آدمی, اس کے بعد اس کے کیا کہتے ہیں حکم کے مطابق چلنا, اس کے لیے اس کو پہچان, جب پہچان حاصل ہوتی ہے تو پھر اس سے ڈرنا, اس کے حکم پر عمل کرنا, یہ سب آسان ہو جاتا ہے. اس سے پہلے میں نے کہا نا, اصل پہچان ہے. آدمی کو پہچان ہو جائے, یہ جو صاحب بیٹھے ہیں یہ ڈی جی پی ہے, باڈی لینگویج کیا ہو جائے گا, نہیں یہ ڈی ایس پی ہے, یہ فلاں ہے. پہچان سے آدمی پہچان ہونی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کرا رہے ہیں. اللہ کا وجود برحق ہے, یہ سب ایسے نہیں ہو رہا ہے. ہاں, یہ نیچری لوگ ہیں نا, نیچری, ان کے لیے زبردست نیچری جی, دہریے, کمیونسٹ, جو مانتے ہی نہیں ہیں اللہ کے وجود کو, ان کے لیے بغیر سب کیے کہ ہو جا رہا ہے کوئی, وہی اللہ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان پر قائم رکھے. ہم سب کو اللہ قرآن پڑھنے, سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.